اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ رحمت نے گھر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ دیر کے لیے وہیں دبکا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی اس حرکت کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تو وہ دھیرے دھیرے دیوار کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی منزل اس چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر نما گھر کے ساتھ سیٹھ حشمت کی بلند و بالا حویلی کی فصیل تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب پہنچ ہی گیا۔ کندھے پر پہنا بیگ اتارا۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کی آنکھیں دور تک نہ دیکھ سکتی تھیں، لیکن تاحد نگاہ اسے کوئی ذی روح نظر نہ آئی تو مطمئن ہو کر اس نے بیگ کھولا۔ 10 منٹ کے اندر اندر رحمت نے بلند فصیل پر رسی پھینکی اور اس پر چڑھنے کے لیے پر تولنے لگا۔ بس اس کی دولت حاصل کرنے کی ہوس کا یہ آخری مرحلہ تھا، کیونکہ حویلی مکمل طور پر خالی پڑی تھی۔ سیٹھ حشمت اور اس کی زائد گوشت سے بھرپور موٹی بیوی ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ رحمت کو اس بات کا بھی علم تھا اور اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس 2 گھنٹے کے دوران گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ چوکیدار وغیرہ یا گھر کے نوکر چاکر کو اس حصے میں داخل ہونے کی رات کے وقت قطعاً اجازت نہ تھی جہاں پر رحمت اب اترنے والا تھا۔ رحمت نے ایک بار پھر نہایت محتاط انداز میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس بار بھی اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہاں، البتہ باہر گلی میں ایک کتے کے بھونکنے کی آواز ضرور آئی، لیکن رحمت ایسی آوازوں کی خاطر میں لانے کا عادی نہ تھا۔ اس کا شوق اور ہوس اسے اوپر چڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور بالآخر رسی کے سہارے وہ بلند فصیل پر چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحات میں وہ بخیر حویلی کے اندر تھا، جہاں بھی احتیاط کا دامن وہ تھامے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ وہ عمارت کی طرف بڑھا۔ حویلی کی عمارت کا مین دروازہ تھوڑی سی چرر کے بعد کھلا تو ایک خوشگوار خوشبو رحمت کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایسی خوشبو اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی۔ وہ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کا نہایت خوبصورتی سے جگمگاتا عمدہ و نفیس ہال رحمت کے سامنے تھا۔ ہر شے بیش قیمت تھی۔ رحمت کا دل چاہا کہ وہ 4 ٹرک لائے اور سارا سامان لاد کر فرار ہو جائے۔ اپنی اس حماقت بھری سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ تھوڑی سی کوشش اور چھان بین سے رحمت اس الماری کے سامنے موجود تھا جہاں سیٹھ حشمت کی زوجہ ماجدہ کے زیور پڑے تھے۔ الماری لاک تھی، لیکن رحمت ان کاموں کا ماسٹر جانا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے لاک اس کی 30 سالہ زندگی میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے تھے۔ الماری کے دونوں پٹ کھلتے ہی رحمت کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سونا اب اس کا ہونے والا ہے، لیکن یہ کیفیت رحمت پر زیادہ دیر نہ رہ سکی، کیونکہ نیچے عمارت کا دروازہ کھلنے کی چرر اسے سنائی دے گئی تھی۔ ایک سنسنی سی اس کے بدن میں گونج اٹھی۔ وہ الماری کے پٹ کھلے چھوڑ کر فوراً اٹھا اور بے آواز طریقے سے کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں آیا، جہاں سے عمارت کے ہال کا سارا منظر بخوبی نظر آتا تھا۔ سیٹھ حشمت اور اس کی بیوی دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ او خدایا، یہ کیسے ہو گیا؟ رحمت کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر اب واقعی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عجیب لوگ ہیں،
تمہارے دوست بھی حشمت؟ حشمت کی بیوی کی آواز گونجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پرس لاپرواہی سے ایک سمت پھینکا۔ حشمت فوراً سے اٹھانے کے لیے دوڑا۔ کسی مہمان کی عزت کا خیال ہی نہیں انہیں۔ کوئی کتنا امیج رکھتا ہے، کوئی وی آئی پی ہے اور کون وی آئی پی نہیں، اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس پرواہ ہے تو صرف بے عزت کرنے کی۔ میں اس پروین نگوڑی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرا مذاق خوب اڑایا اور اس شائستہ کو بھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیلی ہوئی عورت کہہ رہی تھی۔ میں کیا عورت لگتی ہوں؟ حشمت جواب دو مجھے۔ اس کی چیخو پکار کا گویا حشمت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حشمت نے نیچے گرا پرس اٹھایا اور صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم نے جاتے ہوئے یہ دروازہ لاک کیا تھا؟ حشمت نے پوچھا۔ دروازہ؟ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ اوہ تم، وہ اب سمجھ آیا، دروازہ، ہاں شاید نہیں، وہ میرے زیور، میرے جہیز کے زیور۔ مسز حشمت کے منہ سے عجیب و غریب آدھے ادھورے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھیں اور سیڑھیوں کے سمت دوڑیں۔ جسامت میں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو حیران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ہاں البتہ اس نے آنکھ اٹھا کر گیلری پر ایک نظر دوڑائی۔ اسے چھپا ہوا رحمت کا احساس ہو ہی گیا۔ سائڈ ٹیبل کے دروازے سے حشمت نے پستول نکالا۔ ابے کون ہے وہاں؟ میں کہتا ہوں شرافت سے باہر آ جاؤ، حشمت نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ اوہ کوئی ہے، واقعی کوئی ہے، میں کہتا ہوں شرافت سے باہر آ جاؤ، حشمت نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ اب ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ میں نے بھی ایک جھلک دیکھا ہے۔ پولیس، پولیس، گارڈ، چوکیدار، حشمت کسی نہ کسی کو تو بلواؤ، مسز حشمت فرش پر بیٹھی بیٹھی چیخیں۔ اتنی دیر میں حشمت ٹیلی فون سیٹ کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے کریڈل اٹھایا تو دوسری طرف سے بھی رابطہ ہو گیا۔ یس سر، یہ اس کے پرسنل گارڈ کی آواز تھی۔ عابد جلدی سے اندر آؤ۔ ہاں، پولیس کو اطلاع دو کہ ہماری حویلی میں چور گھس آیا ہے، جلدی کرو جلدی، حشمت نے کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ اوپر سے رحمت یہ ساری کاروائی دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی تیزی سے بچ نکلنے کی سوچ رہا تھا، لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اول تو یہ ساری بات اس کے پلان میں شامل نہ تھی کہ حشمت پارٹی سے اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ اس لیے اسی حوالے سے اس نے اس بات پر سوچا بھی نہ تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا اور پھر بالآخر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک پلان آ ہی گیا۔ عابد جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف توجہ کروائی۔ عابد جلدی سے لیکن محتاط طریقے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، رحمت نے چھلانگ لگا کر نیچے کی سمت دھکا دے دیا۔ رحمت نے بہت زیادہ پھرتی دکھائی اور نیچے گرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے نہ صرف پستول چھین لی بلکہ سیڑھیاں بھی چھلانگ کر نیچے آ گیا۔ اب اس کا رخ سیٹھ حشمت کی طرف تھا۔ پستول کا رخ اس کی سمت کیے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب یوں پلک جھپکتے ہوا کہ مسز حشمت کو چیخنے چلانے کا بھی وقت نہ ملا اور دیکھا دیکھی رحمت دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس وقت رحمت کو ایک اور افتاد نظر آئی۔ پولیس سائرن۔ پولیس شاید حویلی کے مین گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ رحمت کے لیے ان کے اندر آنے تک کا وقت بہت تھا۔ وہ نہایت تیزی سے بلند فصیل کی طرف بڑھا جہاں دوسری طرف لٹکی رسی اس کی منتظر تھی، اور اپنی پھرتی کو برقرار رکھتے ہوئے رسی پر چڑھ دوڑا۔ وہ رہا، وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو۔ رحمت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے یہ آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی
فائرنگ کی آواز بھی آئی۔ سرونٹ کوارٹر نما گھر سے نکل کر رحمت ایک سمت کو دوڑنے لگا۔ پولیس بھی اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اس ایریا کی تمام پیچیدہ گلیوں سے بخوبی واقف تھی اور یہ بھی بخوبی واقف تھا اور یہی بات اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا رہا۔ پولیس تعاقب میں ہی رہی مگر پکڑ نہ پائی۔ گھنٹہ بھر دوڑنے کے بعد رحمت قبرستان تک آن پہنچا۔ اس کی منزل تو کچھ اور تھی لیکن بھاگتے بھاگتے اس کا سانس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مزید بھاگنا اب اس کی برداشت میں نہ تھا، اس لیے وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ پولیس کے 2 جیالے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ قبرستان قریب پا کر خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹ گئے اور واپسی اختیار کی۔ رحمت کے لیے خوش آئند بات تھی لیکن بلا ابھی سر سے ٹلی نہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات یہیں گزارے، لیکن یہ واقعہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے علم میں تھا کہ رات کی تاریکی میں مردے جاگ جاتے ہیں، روحیں قبرستان میں منڈلاتی ہیں۔ غرض ایسی سبھی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید سر چھپانے اور رات کا بقیہ حصہ گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے اور اس کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، گنتی برابر گھر تھے۔ وہاں سے روشنی نظر آنا کسی سبیل سے کم نہ تھا رحمت کے لیے۔ لڑکھڑاتے ہوئے رحمت بستی میں داخل ہوا۔ پہلی بار 4 دیواری سے اس کا واسطہ پڑا۔ وہ ایک مسجد تھی۔ رحمت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً مسجد میں داخل ہو گیا۔ کمرہ نما مسجد میں 3 صفیں نہایت سلیقے سے بچھائی گئی تھی۔ وہ وہیں ایک کونے میں دبک گیا۔ مسجد کے اکلوتے گھڑیال نے اپنی ٹک ٹک سے اسے اپنی جانب مبذول کیا۔ کیا معلوم تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں؟ گویا صرف 3 گھنٹے تھے سورج نکلنے میں اور یہ وقت سستانے کے لیے بہت تھا۔ آدھے گھنٹے تک رحمت یوں ہی اکڑوں بیٹھا رہا۔ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ اسے نظر نہ آئی تو اس نے ذہن کو سوچوں سے آزاد کیا۔ ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں موند لیں، لیکن وہ زیادہ دیر ایسا نہ کر پایا۔ دودھیا سی چمکتی روشنی کی تیزی نے اس کی آنکھیں کھول دیں، لیکن روشنی نکلنے کا کوئی بھی ذریعہ اسے سمجھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے آنکھیں موندی تھیں تب تو 100 واٹ کے بلب کی ملگجی روشنی سے کمرہ روشن تھا، لیکن اب یہ دودھیائی روشنی خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گویا سرایت کر گئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے کونے میں دبکا چھت کو تکے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آہٹ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو اب واقعی خوف سے اس کی گھگی بند گئی۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن میں گردش کر گئیں۔ اس کے سامنے والی دیوار سے مکمل طور پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآمد ہوا، حالانکہ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ ایک اور آہٹ نے رحمت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ دائیں دیوار سے ایسا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اوڑھے برآمد ہوا۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ دائیں بائیں آمنے سامنے مسجد کی چاروں دیواروں سے اسی طرح سفید بزرگ برآمد ہونے لگے۔ وہ اندر داخل ہوتے جاتے اور صف پر قطار در قطار بیٹھتے جاتے۔ رحمت کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ ایسا اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے لیے غنیمت یہی تھی کہ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ 3 صفیں مکمل طور پر بھر چکی تھیں۔ ایک بزرگ رحمت کے بالکل پاس موجود تھا، لیکن شاید ان سب کو اس کا احساس نہ تھا۔
اور پھر اچانک ممبر پر روشنی سی جگمگائی اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک بزرگ نمودار ہوا۔ ہائٹ میں وہ ان سے کچھ بڑا تھا اور چہرے پر بے پناہ سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سب سفید بزرگوں نے گردنیں خم کر لیں۔ مجلس کمیٹی کے معزز ارکان کو عبور کا سلام۔ ایک آواز گونجی۔ خوف کی ایک اور لہر رحمت کے بدن میں گھومی۔ آپ سب کو عبادات سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ باروب سفید بزرگ جو کہ ممبر پر براجمان تھے کہا تو نیچے بیٹھے تمام بزرگوں نے گردنیں ہلا دی۔ بہت بہتر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک عبادت گاہ پر ایک پلید انسان اشوکا دیوی نے قبضہ جما لیا ہے۔ اسے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ مان رہی ہے اور نہ ہی عبادت گاہ کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم معزز جنات ہیں، انسانوں سے دور رہنے والے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانے والے۔ پھر یہ دیوی اپنے جنتر منتر سے ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ پھر تو جسے دیکھو وہ 2-4 جنتر منتر یاد کر کے ہم پر قابض ہو جائے گا۔ آپ سب سے مشورہ طلب ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس دیوی کی ہمارے ہاتھوں موت نہ ہو اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے۔ حالانکہ وہ بہت ہی مغرور، گھمنڈی اور سرکش ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوا تو ایک خاموشی مسجد میں پھیل گئی، گویا وہ سب اپنے اپنے مشوروں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ کیا یہ کام ہم کسی انسان سے نہیں کروا سکتے؟ مطلب ہم میں سے کوئی ایک انسان پر قابض ہو جائے اور اس کے ہاتھوں اشوکا دیوی کو مار ڈالے تو؟ نہیں، بزرگ عبور نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے، کچھ نہیں کرنا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کہ جس سے ہم گناہ گار ہو جائیں۔ البتہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان خود اسے مارے یا راہ راست پر لائے، مگر ایسا کون کرے گا؟ عبود نے کہا تو سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رحمت کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ جنات کو اس کی موجودگی کا علم کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہوا بھی ہے تو یہ سب یوں ایسے کیوں اسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ وقت بیت چکا تھا، نظر انداز کیے دے رہے ہیں۔ مجلس کمیٹی کے ارکان کی سوچ بچار میں بہت وقت بیت چکا تھا لیکن کوئی بھی حل نہ ملا۔ اچانک عبور چونکا، اوہ، موذن آ گیا، ہمیں چلنا ہوگا۔ اور وہ جس طرح نمودار ہوئے تھے اسی طرح وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ صفوں پر بیٹھے جنات بھی تیزی سے اٹھے اور دیواروں میں سے غائب ہوتے گئے۔ مسجد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا اور اپنی آستینیں نیچے کر کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ اچانک رحمت کو دیکھ کر چونکا۔ آپ کون ہیں؟ مسافر ہیں شاید، لڑکے نے کہا، لیکن رحمت نے فی الوقت کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جنات کی مجلس کے خوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ کیا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ لڑکے نے پاس بیٹھ کر اکڑوں بیٹھے ہوئے رحمت کے کندھے کو ہلایا تو جیسے رحمت کو ہوش آ گیا۔ وہ سیٹھ حشمت، موٹی بیوی، پولیس اور وہ جنات اشوکا میں رحمت کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ عجیب انداز میں چیخنے لگا اور مسجد میں دوڑنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ لڑکے نے جلدی سے اسے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ گیا۔ رحمت کا آخری احساس یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، آپ نے شاید کوئی عجیب و غریب چیز دیکھ لی ہے،
آپ کو بخار بھی ہے۔ اس کے بعد رحمت کو ہوش نہ رہا۔ چہرے پر نمی کے احساس ہوتے ہی رحمت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی رات گئے سارے منظر ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے متعلق بتائیں ہمیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے مسجد کے امام صاحب رحمت کے سامنے تھے۔ آپ اس مسجد کے پیش امام ہیں؟ رحمت نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو رحمت نے رات کے متعلق کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں مسافر ہوں، راہ بھٹک گیا تھا اور ادھر آ نکلا۔ قبرستان کے خوف کے مارے نہ جانے کیا کیا ذہن پر سوار ہو گیا اور میں بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، رحمت نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کافی چڑھ گیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ پیش کیا اور علیق سلیق کے بعد رحمت دوبارہ شہر کو روانہ ہو گیا۔ گزشتہ رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا کہ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے۔ یہ اشوکا دیوی کون ہے؟ اسے میں ختم کر کے جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروا سکتا ہوں، مگر نہیں، جو دیوی جنات کے قابو میں نہیں، وہ ایک انسان کے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضمیر کی بات بجا تھی اور شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ سیٹھ حشمت کے گھر سے ناکامی پر رحمت شدید رنجیدہ بھی تھا۔ اب اسے اگلی چوری کے لیے پورے 1 ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا۔ پہلے تو اسے جہاں چوری کرنی ہوتی ہے، جس کوٹھی یا حویلی کا انتخاب وہ کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں تمام معلومات کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ تھا اور پیٹ کی خاطر رحمت کو یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ اگلی رات رحمت اپنے گھر میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا اور ماں باپ سے بھی دور تھا، اس لیے اکیلا رہنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے آخری پہر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جا کر اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولیں، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رحمت کو قدرے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیں۔ رحمت نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ رحمت اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑا۔ عورت اندر داخل ہوئی اور عقب سے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے نیچے گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبانے لگی۔ کل رات جنات کی مجلس کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ ذرا، اس عورت نے کہا اور چہرے سے چادر بھی ہٹا دی۔ کل رات والے واقعے کے بعد رحمت کے اعصاب قدرے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، نہایت ہیبت اور کرہ شکل تھی۔ آنکھیں مکمل طور پر لال انگارہ تھیں، جیسے جلتا ہوا کوئلہ ان میں رکھ دیا گیا ہو۔ تم اشوکا دیوی ہو؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ہاں، میں ہی اشوکا دیوی ہوں۔ مجھے بتاؤ، کل کیا فیصلہ ہوا تھا رات میں؟ نہیں بتاؤں گا، رحمت نے بڑے دلیرانہ لہجے میں کہا۔ تو ایک زوردار گھونسا اشوکا دیوی نے رحمت کے جبڑے پر دھر دیا۔ بتاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ دھاڑی، اگر جان سے گیا تو فیصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گا؟ رحمت نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ گھونسے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن ایسی لاتے گھونسے مار کھانے کا تو وہ عادی تھا۔ اب اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اسے مار کر وہ جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کرائے گا۔ ہاں، ایسے نہیں تم مانو گے، کچھ کرنا پڑے گا، اشوکا دیوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
رحمت کو بس اسی بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اشوکا دیوی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ درد سے کلبلائی اور زخمی ناگن کی مانند رحمت پر جھپٹی، لیکن رحمت نے اسے چکما دیا اور ایک بار پھر زوردار وار کیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی۔ اشوکا دیوی زمین پر چت لیٹ گئی۔ رحمت کو بخوبی علم تھا کہ اگر اشوکا دیوی کو لمحہ بھی وقت ملا تو وہ کوئی جنتر منتر پڑھ کر ضرور اپنا دفاع کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ رحمت اندھا دھند سر پر وار کیے جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں پھر اشوکا دیوی اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھے، اس نے چند لمحوں میں ہی اسے مار ڈالا۔ اچانک کمرے میں دودھیائی روشنی پھیلی، ویسی ہی روشنی جیسی گزشتہ رات مسجد میں پھیلی تھی۔ رحمت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب عبور اور اس کی مجلس کمیٹی کے ارکان جمع ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ چند ہی لمحوں میں عبور سمیت گزشتہ رات والے سارے جنات اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آدم کی اولاد، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہم اس بات سے گزشتہ رات غافل نہ تھے کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن یہ بھی گویا حکمت تھی۔ خیر، ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، عبور نے کہا اور سر خم کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام جنات نے بھی ایسا ہی کیا۔ رحمت نے فاتحانہ انداز میں ایک نظر ہاتھ میں پکڑی سلاخ اور دوسری نظر خون میں لت پت اشوکا دیوی پر ڈالی۔ پھر عبور کی آواز سنائی دی، نوجوان، پریشان نہ ہو، ہم تمہاری بہادری اور کارکردگی کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور پھر سارے جنات نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔